میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کے بارے میں عربی میں کہاوت ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ انسان غلطی اور بھول چوک سے بنا ہے۔ انسان ہے تو غلطی کرے گا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کو جو آرڈر ملا ہے، جو حکم ملا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی جس فرشتے کو دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے انجام دے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کا نام تو نہیں پتا، اللہ نے ان کو کرامن کاتبین کہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو کرامن کاتبین ہیں، بڑے عزت والے، بڑے معزز ہیں، لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ابھی کہیں کی نیوز ہے، کسی اسکول کی شاید نیوز تھی کہ وہاں باتھ روم کے اندر جو بلب ہوتا ہے، بلب کے ہولڈر میں کیمرہ لگا ہوا۔ اتنا کمبخت تھا اس اسکول کا مینیجر کہ ظاہر ہے کہ اسکول ہے یا کالج ہے، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تو اس نے باتھ روم میں ان کے ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے باتھ روم کے اندر جو بلب ہوتا ہے، بلب کے ہولڈر میں کیمرہ چھوڑا۔ آج کے زمانے میں ہم کسی ہوٹل میں، کسی کمرے میں، کہیں پر بھی سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ سوچئے انسان کا بنایا ہوا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے کبھی نہ کبھی تو فیل ہوتا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو مشین خراب ہو جاتی ہے، کبھی لائٹ کٹ ہو جاتی ہے، کبھی کیمرہ نہیں کام کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہے اس پر فرشتوں کو تعینات ہے، اور فرشتے 24/7 کام کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی تھکتے نہیں ہیں، فرشتے کبھی آرام نہیں کرتے ہیں، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے موت کے فرشتے کو مقرر کیا، اگر میری موت لکھی ہے کل صبح 4:55 پر تو میری موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آ سکتی اور میری موت 1 سیکنڈ بعد آ سکتی۔ موت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم اس کو حکم ملا ہے، اس ٹائم تجھے فلاں کی روح قبض کرنا ہے، فلاں کی جان لینا ہے، وہ لے لے گا۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، وہاں نہ نماز پڑھنا تھا، نہ روزہ رکھنا تھا، نہ کوئی عبادت کرنا تھا، بس جنت میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، اِلَّا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ ایک درخت، ہزاروں چیزیں جنت میں کھانے کی ملی ہیں، ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اللہ نے کہا اس کے پاس مت جاؤ۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس پیڑ کے پاس نہیں جا رہے تھے، شیطان آیا، شیطان آیا دیس بدل کر کے، اور شیطان نے کہا کہ اے آدم، اے حوا، یہ جو پیڑ ہے نا، اس پیڑ کو کھا لو گے، یہ امرت ہے، اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اس نے اللہ کی قسم بھی کھا کر یہ بات بتائی۔
قرآن کہتا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے قسم کھا کر کے جھوٹے وعدے کر کے آدم کو اور حوا کو بہکا دیا۔ یہاں ایک بات اور بتا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، یعنی غلطی اصل اور ایسا نہیں ہے۔ قرآن دونوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ فَأَزَلَّ كَانَ فِيهِ، شیطان نے آدم کو بھی بہکایا، شیطان نے حوا کو بھی بہکایا، دونوں کو پھسلا دیا۔ دونوں کو شیطان نے اس پیڑ کے قریب، جس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکانے پر دونوں نے اس پیڑ کے درخت کو، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو انجام کیا ہوا؟ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، آدم بھی ننگے، حوا بھی ننگے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنی باڈی کو کور کرنے لگے، ننگا رہنا پسند نہیں کیا۔ آج دنیا میں ترقی کی علامت ہے، گوا میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بیچز پہ چلے جاؤ، سمندر کے کنارے مادر سات ننگے مرد و عورت پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو دنیا ترقی کا نام دیتی ہے، اس کو دنیا فیشن کا نام۔ یہ ننگے رہنے والے، یہ برہنہ رہنے والے، یہ بے حیا اور بے شرم لوگ، یہ انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے، انسان کا نیچر یہ کہتا ہے، انسان کا سوبھاؤ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز پردے کے طور پر ہونی چاہیے۔ بھائی مرد بھی سب کے سامنے ننگا، عورت کو تو چھوڑ دیجئے، مرد بھی سب کے سامنے ننگا۔ اگر کوئی مرد سب کے سامنے ننگا رہتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ پاگل ہے یا انسان نہیں ہے۔ پاگل ہے، کریکٹ مائنڈ کا ہے، دماغ خراب ہے، تبھی وہ ننگا رہے گا، ورنہ مرد بھی کم سے کم انڈر ویئر میں تو دوسروں کے سامنے کم سے کم انڈر ویئر۔ آدم اور حوا دونوں نے اپنے جنت کے پتے سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم اے حوا، میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، کیوں تم نے شیطان کی بات مانی؟ کیوں تم اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ کیوں تم ظالموں میں سے ہو گئے؟ غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی حوا سے بھی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیسے مانگوں؟ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے آدم سے غلطی کے باوجود تو نے آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ نے آدم کے دل میں وہ کلمات ڈالے، وہ دعا ڈالی، جو دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا، اور اگر تو نے نہیں معاف کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی آدم اور حوا، اور جب یہ دعا کی اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا، دونوں کی توبہ کو قبول کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اب تم جنت میں نہیں، اب تم زمین پہ جاؤ، اب زمین پہ جاؤ گے، دنیا میں رہو گے۔ اب یہ آدم اور حوا دنیا میں کہاں آئے، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایت تو نہیں ملتی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت
آدم علیہ السلام جو تھے وہ انڈیا یا شری لنکا کے کسی علاقے میں اترے تھے اور حضرت حوا جو تھی وہ جدہ میں اتری تھی. اس لیے جدہ عربی میں جدہ بولتے ہیں دادی تھی. تو چونکہ وہاں پہ حضرت حوا اتری تھی اس لیے اس جگہ کا نام جدہ. سعودی عرب کے اندر جو بہت بڑا شہر ہے, مشہور علاقہ ہے جدہ, وہاں پہ یہ تاریخ کی ایک روایت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آتھینٹک ہے, معتبر ہے, بس تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے. اس کے معتبر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا. ہم آدم اور حوا کی, اللہ نے ہمیں اور آپ کو آدم اور حوا کی اولاد بنایا, انسان بنایا. ہماری فطرت میں غلطی کرنا ہے, ہم سے غلطیاں ہوں گی, ہم سے خطائیں ہوں گی. خطا کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ہم خطا کے بعد, غلطی کے بعد ہم توبہ کریں, ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں, اور تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ کی طرف رجوع کر لے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان ایک بار غلطی کرتا ہے, ہم معاف کرتے ہیں. 2 بار غلطی کرتا ہے, ہم معاف کرتے ہیں. 3 بار غلطی کرتا, ہم معاف. جب بار بار غلطی کرے تو ہمارا بھی برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. باپ بیٹے کی 1 بار غلطی معاف کرتا ہے, 2 بار غلطی معاف کرتا ہے. جب بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے نہیں اب تو غلطی نہیں کر رہا ہے, تو بدتمیزی کر رہا ہے. پھر باپ بھی بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے. ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے, لیکن ماں بھی اپنے بچے کی بدتمیزیوں اور اپنی بچے کی غلط حرکتوں پر ڈانٹتی ہے, مارتی ہے, سزا دیتی ہے. ماں اتنی رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو معاف نہیں کرتی. میرے پیارے ساتھیوں, جس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے, ایک باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے, اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ, اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا, اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ بندوں کی خطاؤں کے باوجود, بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے, اے میرے بندو آ جاؤ, حل من مستغفر فاغفر لہ. ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں پر گڑگڑانے والا. میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں, میں اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوں. چلیے آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کریں. قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ رحمت کی امید دلاتی ہے؟ علماء کو شاید پتا ہوگا, آپ لوگوں سے, عوام سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 52. ذرا سنیے گا اس آیت میں. عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے, بہت اتیاچار کیا ہے. شرابیوں, زانیوں, حرام کام کرنے والوں, غلط کام کرنے والوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, جتنے بڑے بڑے تھے تم نے گناہ کیے, آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے اللہ کے وہ بندو
جنہوں نے گناہ کر کر کے، پاپ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بھئی شراب پی رہا ہے ایک انسان، شراب سے کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ سے بڑا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرے وہ اپنے باپ آدم کی وہ دعا کو یاد کرے۔ گناہ کر کے کوئی فائدہ ہم نہیں کرتے، 2-4 منٹ لذت مل جائے گی، تھوڑا مزہ مل جائے گا، تھوڑا موج مستی ہو جائے گی، مگر گناہ کی سزا ہمیں کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن گناہ کو اپنی جان پر ظلم کہتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کتنا قریب ہے وہ رب، کتنا قریب ہے وہ رب، کہ وہ رب گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ البروج، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، والسماء ذات البروج۔ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو بڑی سزا دی گئی تھی، خندق کھود کر کے جلا دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ جیسے سیریا کے اندر بھی ایسے مناظر مل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ بشار الاسد نے کتنا ظلم کیا تھا سیریا کی مظلوم عوام پر۔ اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، ایک جگہ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھے قبر میں ڈالا گیا، اور اس ظالم نے صرف قبر میں نہیں ڈالا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس میں کیمیکل ڈالا تاکہ ان کی لاشیں گل کر کے مٹی میں مل جائیں، اور ان قبروں پر بلڈوزر چلایا۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، اتنا ظلم کرنے والا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہتھیارہ بشار الاسد، اس کی حمایت کون کرتا تھا، اس کا سپورٹ کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ وہ ایران کرتا تھا، جو آج بہت بڑا فلسطینیوں کا اپنے آپ کو ہمدرد کہتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بالکل سچی بات کہی تھی۔ صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کا گستاخی کرنے والا، یہ رافضی یہودی سے بڑا ہمارا دشمن۔ ہر دور کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان روافض نے نقصان پہنچایا ہے۔ آج سیریا سے جو خبریں آ رہی ہیں میرے بھائی، 40 سال کے بعد لوگ آج قید خانے سے نکل رہے ہیں، لوگ 40 سال کے بعد جیل سے نکل رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صدام حسین زندہ ہے یا مر گیا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ کیلنڈر دیکھا، ان کو نہ وقت کا پتہ، نہ ان کو سمے کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ۔ 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی دھرتی پر ہم نے غسل ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جتنا ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ظالم کا انجام ایک دن برا ہوگا۔ ظالم ایک دن برے گھاٹ کو پہنچنے والا ہے، ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم یاد رکھے ظلم کی انتہا ہونی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور عدل و انصاف کی سورج کو چمکنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایمان والوں کو ظالموں نے کھندقوں میں ڈال دیا تھا، باقاعدہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر کے ان کو جلا ڈالا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ قسم آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں،
قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، خندق میں ڈال کر کے ایمان والوں کو مارا گیا تھا، ان کو مارنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ جو آگ میں ایمان والوں کو جلا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایمان والوں کو وہ کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ ان کو اسی بات کی سزا دے رہے تھے کہ ایمان والے ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے، صرف ایمان کی سزا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب آگ جلائی گئی، اس آگ میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ ایک بار کے لیے دہل گیا، ماں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں چلی جا، اس آگ میں کود جا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا۔ غور کیجئے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ لوگ، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو جلایا، ایمان والی عورتوں کو جلایا، ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، ان کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، میرے ایمان والے بندوں کو جلانے کے بعد، ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے رو لیتے، تو اللہ ان کو معاف کر دیتے۔